میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ 2 مارچ 1957 میں مجلس اتحاد المسلمین کو عبدالواحد اویسی نے بھارت کے سمویدھان کے تحت ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ مجلس 2 مارچ 2023 کو اپنے سیاسی سفر کے 65 سال انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکن اسمبلی تھا، نہ کوئی رکن بلدیہ تھا، مجلس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا، مگر عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ایک ایسا وقت عبدالواحد اویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بند کر دیا گیا تھا، بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے، اور لوگ عبدالواحد اویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے۔ 65 سال پہلے جب عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، ان جلسوں میں صرف 2 یا 4 لوگ آتے تھے۔ جس طرح آج اتنا بڑا منچ بنایا گیا ہے، 65 سال پہلے مجلس کا منچ نہیں بنتا تھا۔ ایک دیوانہ عبدالواحد اویسی 5 لوگوں کو کھڑا کر کے 1 گھنٹہ چل چل کر تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو، اپنی دین کی تاریخ کو مت بھولو، سیرت النبی کا مطالعہ کرو، اور بھارت کے سمویدھان کے تحت اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو۔ ایسے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ عبدالواحد اویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور اپنے چین و سکون کو مٹا دیا۔ ظالم حکومت سے پنجہ آزمائی کی، حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی، مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا، بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی، یہ ملک یقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، مگر جو سب سے کمزور آج ہے وہ مسلمان اور دلت ہے۔ اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 2 MP ہیں، 7 رکن اسمبلی تلنگانہ میں ہے، 2 مہاراشٹرا میں ہے، 1 بہار میں ہے، 100 سے زیادہ اراکین بلدیہ مہاراشٹرا میں ہے، گجرات میں اراکین بلدیہ، مدھیہ پردیش میں اراکین بلدیہ، کرناٹکا میں اراکین بلدیہ، اتر پردیش میں مجلس کے اراکین بلدیہ۔ اگر 65 سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کرتا۔ اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی، قربانی کی، تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر
تمہارے دلوں میں چھپے ہوئی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو، نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ لڑائی اگر آج اسد الدین اویسی، امتیاز جلیل، سیف پٹھان، وارث پٹھان، فیاض خان اور اگر اختر الایمان مجلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو، یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ اگر میری آواز معصوم اسکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ لڑائی مجلس تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے۔ ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے ختم ہو گئے، اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان منتخب ہو کر جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں، میرے نغیور نوجوانوں، ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی اصل زندگی میں قدم رکھو گے تو تم ان ناانصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے، بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے۔ یہ لڑائی مجلس لڑ رہی ہے۔ اگر 65 سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے